جی دوستوں، مقدس اوراق کے تحفظ کے حوالے سے، قرآنی اوراق کے تحفظ کے حوالے سے جو کاغذ مقدس ناموں والے، آیات مبارکہ والے، حدیث مبارکہ والے جتنے کاغذ مبارک ہیں، کتابی شکل میں، اخباری شکل میں یا قرآن پاک کے جو اوراق ہیں، جو شہید قرآنی اوراق ہیں، ان کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے، ادب احترام کے حوالے سے جو ہے نا ویڈیو پیغام آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو آج کا جو پیغام ہے کہ لوگوں کی کیا کیا ذمہ داری ہے، اس میں سے پہلے جو ہے نا ہو گیا ہے پیغام کہ حکومتی طبقے کی، حکومتی اداروں کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے بعد ہے علماء کرام کی ذمہ داری، وہ بھی پیغام جاری میں نے کیا آپ تک پہنچایا ہے۔ تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر بندے کو جب ذمہ داری ان کی یاد دلائی جائے گی، نشاندہی کی جائے گی، تو انشاءاللہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ جب وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو بالکل جو ہے نا یہ بے ادبی ختم ہو جائے گی۔ بے ادبی تب تک رہے گی جب تک ہم مسلمان اپنا اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ تو ابھی جو ہے نا حکومتی طبقے کی ہوگی، علماء کرام جو ہے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی میں نے بیان کی ہیں۔ ابھی جو آج کا جو پروگرام ہے، آپ کا جو آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی کیا ذمہ داری ہے، عوام کی کیا خدمت ہے، عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کیا کردار ادا کرے مقدسات کی بے ادبی کو روکنے میں۔ تو دوستو، مقدسات کی بے ادبی، مقدس اوراق، مقدس کاغذات، قرآنی اوراق و دیگر مقدس ناموں والے کاغذ مبارک، یہ جو جگہ جگہ نیچے پڑے ہوئے ہیں اور ردی کے اندر بک رہے ہیں اور گندی نالیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گندی نہروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کباڑ کے اندر، ردی کے اندر خرید و فروخت ہو رہے ہیں، تو ان کی وجوہات بھی پہلے بیان ہو گئی ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا ان کی ذمہ داری ہماری کیا ہے، ہم نے کیسے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو عوام کا کردار ہے، عوام کی جو ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ عوام اپنی جان سے اور اپنے مال سے اس بے ادبی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو اپنی جان سے اور مال سے کیسے جو ہے نا اس بے ادبی کو روکے گی اور کیسے جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے گی، اس کی وضاحت ہوگی۔ ذمہ داری تو یہی ہے کہ وہ اپنے جان سے اور مال سے عوام جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے، اور علماء کرام جو ہے نا اپنے لسانی زبان کے ساتھ بیانات کے ذریعے، خطبے کے ذریعے، فتح و وجات کے ذریعے جو ہے نا اس بے ادبی کو روکنے کے لیے لوگوں کو آگاہی دیں، بیانات کرنے، اویئرنیس دیں، معلومات دیں۔ حکومتی طبقہ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل جو ہے نا عملی طور پر بھی اس کے اوپر کام کرے کہ اوراق کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اوراق کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے، لوگوں تک اس کے ادب کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ یہ حکومتی طبقے کی ذمہ داری ہے۔ خصوصاً حکومتی طبقے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بے ادبی کیوں ہو رہی ہے، یہ غیر قانونی طور پہ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی پراپر قانون نہیں ہے۔ قانون اگر بنا ہوا ہے کہ 92 گرام سے کم پیج کے اوپر، ہلکے کاغذ کے اوپر قرآن پاک پرنٹ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی نگرانی نہیں ہے، اور عام تشہیر جس کی ضرورت نہیں ہے، شہرت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، وقتی طور اپنی بلے بلے کے لیے فلیکسیں، اشتہارات، اسٹیکر، بینر، یا کاروبار کے لیے کتابیں قرآن پاک چھاپنا، اور اتنی تعداد میں چھاپنا اور اتنے ہلکے چھاپنا کہ ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ جب زیادہ چیز ہوگی اور ناقص ہوگی تو صاف ظاہر وہ ضائع ہوگی اور تلاوت کے قابل نہیں رہے گی اور کارآمد اتنی دن نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ شہادت ہو رہی ہے۔ تو حکومت کو بھی حق ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور علماء کرام کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اسی طرح عوام کا جو حق یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے اور مال سے اس بے ادبی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو جان سے ایسے کہ خود جو ہے نا ان اوراق کو اکٹھا کرے، اور اپنی جان کو مشقت میں تھوڑا سا وقت نکالیں، جس طرح ہم اپنے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، باقی معاملات کے لیے ہم وقت بھی نکالتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، سوچ بچار بھی رکھتے ہیں، ہر چیز کسی کے پاس جا کے مشورہ بھی لیتے ہیں، اس کے اوپر تجربہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ان کے اندر کیا مسائل پیش آئے، کیا جو ہے نا اس کے اندر آپ کو دشواریاں آئیں،
کیا جو ہے نا آپ نے اس کے اندر نقصان کیا، کیا اس کا نفع، ٹھیک ہے کاروباری دنیاوی لحاظ سے تو ہم مشورہ کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا ہمیں علماء کرام سے یا جو لوگ مقدسات کے ادب کے لیے کوشاں ہیں، اپنی جانیں وقف کی ہوئی ہیں، ان سے جا کے مشورہ کریں، مشورہ کر کے اس کے اوپر جو ہے نا آپ پراپر ایک نظام بنائیں، ٹیم تشکیل دیں، ایک ٹیمیں بنائیں، دوست بنائیں، فی سبیل اللہ بنائیں، فی سبیل اللہ نہیں، جس عوامی بندے کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، جانی مالی ہر طرح کی، وہ جو ہے نا اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لگا کے، رشتہ داروں کو لگا کے، اپنے کوئی جو ہے نا وغیرہ جو ہے نا فی سبیل اللہ رضاکارانہ ٹیم تشکیل دیں، یا جو ہے نا کوئی ایسے ملازم وہ رکھ لے، کوئی ایسے جو ہے نا بندے رکھ لے جن کو اجرت دے، اور اس طرح جو ہے نا پورے شہر سے، پورے علاقے سے اوراق کو کلیکٹ کریں، کلیکٹ کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد، وصول کرنے کے بعد ان کو پاک صاف، ان کو علیحدہ علیحدہ کریں، جس طرح میں نے پہلے بیانات کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ قرآنی اوراق کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور دیگر اوراق کو کیسے محفوظ کرنا ہے، علماء کی نگرانی میں اور حکومتی نگرانی میں یہ جو ہے نا ان اوراق کو پھر محفوظ کیا جائے، اور یہ ایک مستقل نظام ہو، مثلا لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ جو ہے نا ان اوراق کو جمع کرنا ہے، کون سے اوراق کو کہاں پہ جمع کرنا ہے، کون سے اوراق کو کہاں پہ کرنا ہے، اور کس طرح ان کو جمع کرنا ہے، مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ تو میں نے گروپ کے اندر بتا دی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے، باقی جو ہے نا لوگوں کو یہ اویئرنیس دے کر، پابند کر کے اوراق اکٹھے کرائے جائیں، ان کو صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، جو پاک ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے، جو غلاظت آلودہ ہیں، گٹر والی نہروں سے، ندی سے، گٹر سے، نالیوں سے یا روڑیوں سے ملتے ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے، جو قرآنی اوراق ہیں ان کو پاک صاف علیحدہ، جو دیگر قرآنی اوراق ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی جگہوں سے ملتے ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے، جو دیگر اخباری کاغذ ہیں ان کو بھی علیحدہ کر کے، جس طرح میں نے پہلے طریقہ کار بتایا اسی کے اندر محفوظ کرنا ہے، علماء اور گورنمنٹ حکومتی اداروں کی نگرانی میں، سیکورٹی اداروں کی نگرانی میں ان کو محفوظ کیا جائے۔ محفوظ یہ ہو گیا اوراق کو اٹھانا، علیحدہ علیحدہ کرنا، پھر محفوظ کرنا، پھر یہ ٹیمیں تشکیل دینا، اور اس کے اوپر اپنی جان اور مال خرچ کرنا۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ مہینے کا کام نہیں، یہ جب تک بے ادبی ہو رہی ہے ہم سب کا حق ہے کہ ہم اپنا اپنا کردار کریں گے، بہت جلدی یہ بے ادبی ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا شعور آئے گا، اویئرنیس آئے گی، معلومات آئے گی، جس سے لوگ جو ہے نا انشاءاللہ اس بے ادبی سے باز آ جائیں گے، اور سب لوگ جو ہے ادب کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ ہوا پیغام عوام کی ذمہ داری اور عوام کا حق۔ عوام جو ہے نا اپنی ذمہ داری، اپنے جان سے، مال سے وقت نکال کر لوگوں کو معلومات دے، جس طرح باقی معاملات کے اندر میں نے عرض کیا ہے کہ وقت نکالتے تجربے مشورے، تو یہ کام بہت ضروری ہے، جس طرح باقی عبادات کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، مسجد بنانے کے لیے، رمضان شریف کے اندر مختلف عبادات کے لیے وقت نکالتے ہیں، جمعۃ المبارک کے لیے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، اور دیگر برائیوں سے روکنے کے لیے جتنی وقت نکالتے ہیں۔ سب سے بڑی برائی جو ہے نا مقدسات کی توہین ہے، کہ جو اس وقت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ ہمارے اولاد فرما بردار ہے، اولاد بھی نافرمان اس وجہ سے ہو رہی ہے، بیوی نافرمان ہے، اور گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ پہلے ایک کما کے آتا تھا، پورا گھرانہ کھاتا تھا، اب جو ہے نا 10 کما کے آتے ہیں تو کوئی برکت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 50 سال سے یہ جو بے ادبی کا طوفان آیا ہے، اس سے جو ہے نا اب کوئی برکت، کوئی سکون، کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ہے نا وہ نہیں آ رہی، اٹھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدس اوراق، مقدس نام، آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ کی بے تحاشا بے ادبی ہو رہی ہے، کوئی نیچے گرا رہا ہے، کوئی اس کے جو ہے نا کاروبار میں استعمال کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی کاروبار کے لیے استعمال کر رہا ہے، بل بک کے ذریعے، وزٹنگ کارڈ کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا پیغام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اگلے پیغام میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔